السلام علیکم حضرت مفتی اختر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضرت یہ علامہ طاہر القاضی دیوبندی ہے کیا؟ میں جانتا نہیں ہوں. میں نے بریلی سے باہر ابھی قدم بھی نہیں رکھا ہے، تو میں کیسے جان سکتا ہوں کہ کون کیا ہے؟ حضرت صاحب وہ تو بتا رہا کوئی دیوبندی کوئی بریلوی، سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، محققین سے رابطہ کریے. اصلی میں وہ سب کو مسلمان مان رہا ہے کہ سب سنی ہیں، دیوبندی بریلوی. میں نے بھی یہی کہہ دیا، دونوں سنی ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی. سب سنی تو اپنے آپ کو کہہ ہی رہے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہی سنی ہے. اب چاروں اماموں کو مانتے ہیں دیوبند والے بھی. ارے دیکھو ایسا نا، اماموں کو ماننے سے، تقلید کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ صحیح ہے. بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت پر اگر چلتا ہے تو صحیح ہے، تو وہ صحیح ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ارے اولیاء اولیاء کرام کو چھوڑیے، اولیاء کرام کو تو بہت سارے مطلب عوام جو ہے وہ بھی نہیں جانتی، اور بہت سارے خاص لوگ بھی ہر ایک کو نہیں جانتے، نہیں مانتے. لیکن ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر ضروریات دین میں سے اللہ کے رسول آخری نبی ضروریات دین میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ چاہے 1000 کہے کہ میں سنی ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں. سنی ہونے کا مطلب اہل سنت و جماعت ہونے سے مراد ہماری یہی ہے کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت پر وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائے اور اعلی حضرت کی ہر بات مانے. یہ آپ نے حضرت اعلی حضرت کا مرتبہ آپ سمجھتے نہیں ہیں. 7.5 منٹ میں کتاب لکھ دی تھی کہ الدورۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، کم بیش 7.5 منٹ میں لکھی تھی یا کتنی دیر میں لکھی تھی اللہ نے. تو اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے منٹ میں کتنے گھنٹے میں لکھی، تو خیر اس سے گفتگو مت کریے. میرا ہمیشہ نظریہ یہ رہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے سے تو مسلمان ہوگا. حضرت ایسے تھوڑی ہو جائے گا. مفتی شمشاد صاحب نے کہا تھا کہ جو اعلیٰ کو نہیں مانے گا مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، جو مسلک اعلیٰ کو نہیں مانے گا. تو جنہوں نے کہا تھا انہی سے کہیے نا، انہی سے بات کریے. ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں دوسرے کے بارے میں؟ نہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ امام اہل سنت نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ہمارے پرانے بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ان تعلیمات کو ماننا، ان عقائد جن عقائد کی توضیح فرما دی ہے ہمارے ائمہ نے، ان کو ماننا ہی یہی ایمان ہے. جو عقائد نصوص قطعیہ سے نصوص سے ثابت ہے نا. تو امام اہل سنت نے وہی تو بیان کیے ہیں، وہی تو واضح کیے ہیں. جس دور میں جیسا تقاضا تھا ویسا امام اہل سنت نے خدمات انجام دی. کیا صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر سے اس طرح سے مدد مانگی، یا ابو بکر المدد، یا عمر المدد، یا عثمان المدد، یا علی المدد؟ یہ فاضل بریلوی نے ثابت کیا ہے کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. واسطہ وسیلہ دے سکتے ہیں اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا. اس کو دیوبند والے ہی مانتے ہیں کہ نبیوں کے واسطے سے آپ مدد اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ در حقیقت حقیقی اور حقیقی اعتبار سے استمداد جو ہے وہ اللہ ہی سے ہوتی ہے، اور بزرگان دین جو ہے وہ واسطہ ہے. تو واسطہ سب مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں دیوبند والے. تو وسیلہ مانتے ہیں تو یہ نہیں مانتے کہ اس طرح سے مدد مانگو جیسے یہ اظہری میاں المدد، اظہری میاں ہمیں لڑکا دے دو، یا اعلیٰ حضرت ہمیں 2 لڑکے دے دو، یا مسولی والے میاں گلزار میاں ہمیں 1 لڑکا دے دو. آپ یعنی مطلب آپ کا یہ ہے کہ نسبت دینے کی نسبت غیر اللہ کے علاوہ کی جانب نہیں کرنا چاہیے نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. اچھا کافی نہیں، اللہ نے فرمایا کافی نہیں، کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں. آپ میری بات سنیں گے؟ ہاں سنائیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ غیر خدا کی جانب دینے کی
نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، یہی تو کہنا مقصد ہے آپ کا؟ وہ جیسے جبریل السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اور کہا لے احب لک غلامن زکیہ، تو وہ تو اللہ کے قاصد کے حکم میں ہے. تو یہ تمام وہ تو اللہ نے ان سے کہلوایا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں مخلوق تک. جیسے جبریل السلام نے لڑکا نہیں دیا، لڑکا تو اللہ ہی نے دیا ہے مریم علیہ السلام. تو پھر وہاں پر اللہ نے کہلوایا تھا کہ آپ جا کے ایسا کہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی جانب نسبت کی اور فرمایا احب لک غلام زکیہ، تو وہاں پر تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ غیر اللہ کی جانب مجازن نسبت کرنا جائز ہے. تو جیسے اب بھی جبریل السلام سے لڑکا مانگ سکتے ہیں، جیسے ابھی دنیا میں اپن ہے ساری امت یہ کہے یا جبریل السلام ہم کو لڑکا عطا فرمایا، جیسے مریم علیہ السلام کو آپ نے لڑکا عطا فرمایا. نہیں، دیکھیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. نہیں، اللہ کے حکم سے آج بھی تو لڑکا دے سکتے ہیں نا. ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس چلے جائیں. انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ بھیجتا تھا تو وہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے تھے اللہ کا پیغام لے کر. اب نہیں کہہ سکتے یا جبریل علیہ السلام المدد؟ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت جبریل امین سے بھی کہیں درجے بلند ہے، تو ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر اب دوسرے کی طرف کیوں جائیں گے؟ لوگ باغ یا رسول اللہ المدد بھی نہیں کہتے بس یا غوث المدد کہہ دیتے ہیں. تو میں وہی سمجھ یا غوث المدد کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں سارے انبیاء میں. تو پھر یا رسول اللہ المدد بھی نہیں کہتے، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا ابو بکر المدد نہیں کہتے، یا عمر المدد نہیں کہتے، یا حضرت خالد بن ولید المدد بھی نہیں کہتے. جو نہیں کیا معاملہ کہتا ہے کہ صحابہ کو ایک سائڈ کر کے صرف غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو ایک سائڈ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یا ابا بکر المدد ہم کہتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں سنا ایسا، کبھی نہیں سنا. نہیں، وہ سنا نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقربین کو طاقت اور تصرفات دیے ہیں اور ہم انہیں ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگ سکتے ہیں اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو تصرفات عطا فرمائے ہیں. اب وہ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ جیسے دیکھیے ایسا ہے نا، سنیے میری بات سنیے. ہمارے سلف سے لے کے خلف تک تمام ائمہ نے یہ سب لکھا ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ 200-300 سال پہلے سے چند لوگوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کیا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے کبھی اختلاف ہم نے کتب میں نہیں پڑھا ہے. نہیں، واسطہ ایک ایسا وسیلہ ایک یہ ہے کہ جیسے میں غریب نواز کے مزار پہ گیا ہوں، میں نے دعا کی یا اللہ حضرت خواجہ غریب نواز کے واسطے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس دعا کو قبول فرما. اسے تو دیوبند والے بھی جائز مانتے ہیں. تو پھر ناجائز کیا مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جیسے اظہری میاں سے کہا یا الیاس قاضی جو پاکستانی ہے اس سے کہا کہ یا الیاس قاضی المدد ہمیں 2 لڑکے دے دو، اسے ناجائز مانتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرکیہ معاملہ ہو جائے گا کہ الیاس قاضی تو کیسے لڑکا دے دیں گے، وہ تو 2 لڑکے ان کے خود ماں پیدا ہوئے ہیں، ایک احمد رضا وہ بیٹا ان کا خود الگ ہو گیا، وہ بلال ان کا بلال. اچھا ایک بات میری سنیے. ہاں، اگر ہم کسی اللہ کے ولی کو یا اللہ کے نبی سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مانگیں کہ اللہ نے ان کو تصرفات دیے ہیں جی، تو ایسی صورت میں نسبت ہم نے ضرور ان کی طرف کی کہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے، لیکن ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہی اعتقاد ہے. تو ارے نہیں، اگر کہنے میں فرض کریے اگر ہم اللہ ہی سے کہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں. قرآن میں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں حقیقی طور پر اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، بس تو اللہ ہی سے مدد مانگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ارے تو اگر ظاہری طور پر اگر کسی کو وسیلہ بنا لیا تو اس میں نقصان کیا ہے؟ وسیلے کا کوئی انکار نہیں کر رہا دیوبندی، تو وسیلے کا انکار نہیں کر رہا ہے تو پھر
کہ یا نماز المدد یا صبر المدد. ارے وہاں نماز سے مدد مانگنے کو اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، صبر کرو. یہ تھوڑی کہا کہ یا نماز المدد کہو یا صبر المدد کہو یا جبریل المدد کہو یا آدم علیہ السلام المدد کہو. اگر مدد مانگنا ہی ہے تو پھر سارے نبیوں کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ یا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ہم مدد مانگ لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں مانگتے کیوں نہیں ہے؟ آج تک کسی نے مانگتے کیوں نہیں ہے؟ کون نہیں مانگتا ہے یہ تو چھوڑیے، یہ بتائیے مانگ لیں تو نقصان کیا ہے؟ کو بھی تو مانگنا چاہیے نا، یا آدم علیہ السلام المدد. ارے تو نقصان کیا ہے اگر مانگ لیں گے تو؟ کبھی مانگتے ہی نہیں دیکھا صاحب. ارے اگر مانگے نہیں مانگے وہ چھوڑیے، اگر مانگ لے تو نقصان کیا ہے؟ جیسے یاغوث المدد کہتے ہیں تو پھر سارے نبیوں کے والد کے بارے میں بھی اسی طرح سے یا آدم علیہ السلام المدد چلتے رستے اٹھتے بیٹھتے. تو کیا پریشانی ہے اگر ہم یا آدم علیہ السلام المدد اگر کہیں تو ہمیں ہمارے عقیدے سے وہ متصادم تھوڑی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ سے کیوں دور کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ سے دور نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. جب قریب اتنا ہے اس سے تو مدد نہیں مانگ رہے، دور جو ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ سن لیں گے، وہ آ جائیں گے مدد کرنے. صبح میں اٹھ کے آپ پراٹھا کس سے مانگتے ہیں؟ جیسے یہ تو قرآن میں ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں مدد کرو نیکی سے تقوی سے. یہ گھریلو زندگی ہے، یہ گھریلو زندگی کا مسئلہ الگ ہے اور اخروی زندگی کا مسئلہ الگ ہے. تو ایک میری بات عالم ارواح میں میری بات سن لیجیے آپ جناب، میری ایک بات سن لیجیے. تعاونوا علی البر والتقوی کا مفسرین کرام میں سے کون سے مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تفسیر نہیں ہے کہ آپ میری بات المدد کہو یا میری بات تو سن لیجیے پوری. نہیں ہے. ارے محترم میری بات سنیں گے پوری؟ ارشاد فرماؤ صاحب، ماشاء اللہ آپ بہت اچھی بات فرماؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ تعاون علی البر والتقوی جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ گھریلو کام کاج کے بارے میں ہے. یہ کس مفسر دنیا میں جو مسلمان نے لکھا ہے؟ آپس میں مدد کریں اللہ نے. نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کس مفسر نے لکھا ہے، یہ بتائیے یہ کہ یہ گھریلو کام کاج کے بارے میں، گھریلو امور کے بارے میں ہے آیت کریمہ. اچھا حضور نے جو فرمایا. نہیں مجھے اس کا جواب دیجیے. آپ نے کہا تھا کہ یہ مفسر حضور نے فرمایا مجھے یہ بتائیے تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو اللہ کے اس نے کیا فرمایا؟ جب جنگل میں ہو رستہ بھٹک جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ جب رستہ نہیں بھٹکو جب بھی یا عباد اللہ کہو. جب اس وقت جب رستہ بھٹک جاؤ تو اللہ کے بندے کی شکل میں ہے، وہ مدد کرنے آ جائیں گے. اس کی بات میں بعد میں کروں گا. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تعاونوا علی البر والتقوی کی تفسیر یہ کر دی کہ یہ گھریلو امور کے معاملات میں ہے، امور میں ہے، تو یہ کس مفسر نے لکھا ہے؟ اب بتائیے کیا تفسیر اس کی. ارے میں تو یہی کہوں گا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بر بھلائیاں، جس کو بھی شریعت بھلائی کہہ رہی ہے، جس کو بھی شریعت اچھائی کہہ رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. نماز کا حکم زندگی تک ہی تو ہے، انتقال کے بعد تھوڑی نماز فرض ہے کسی انسان کے اوپر یا ولی کے اوپر. ارے وہ تو حالت تکلیف میں ہے جس میں بھی آدمی مکلف ہے. یعنی آپس میں مدد کرو، یہ اللہ ان سے مخاطب ہے جو دنیا میں مسلمان زندہ ہیں کہ آپس میں تو مدد کرو نیکی سے. تو اب یہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں. تو وہ تو سب مانتے ہیں، دیوبند والے ہی مانتے ہیں. پھر آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہیں تو پھر مدد مانگنے میں اور تعاون کرنے میں کیا حرج؟ آپ کے ہی بقول. بالکل یہ صحیح ہے. پھر آپ کے بقول یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسجد نبوی کا امام مومن ہے. ارے آپ ادھر ادھر کی ابھی بات مت کریے، پہلے اسی پہ بات آئیے، اسی پر اللہ کے رسول حیات النبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. میں کسی کو مومن کیوں نہیں مانتے؟ مجھے حق کیا پہنچتا ہے کہ میں کسی کو کافر یا مومن کہوں جب تک کہ میں اس کا عقیدہ نہیں جان لوں. ہاں لوگوں کا اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ وہ مومن ہے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، میں مسجد نبوی کے امام کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر کیا فیصلہ کریں گے؟ میں کیا فیصلہ کروں؟ میں تو کوئی فیصلہ فی الحال نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں جو نماز پڑھ رہا ہے نماز ہو جائے گی. میں نے تو یہ کہہ دیا. ارے بھائی آپ جو ابھی آپ نے مدد پر بات کر رہے تھے، اب وہاں میں ایک بات کہوں میں آپ سے، ارے میں ایک بات کہوں میں، آپ جب بھی فون کرتے ہیں
تو آپ کسی ایک بات پر نہیں رہتے, کوئی ایک موضوع ایک بات پر ایک بات کو متعین کر کے ہی بات کیا کرے, 1000 باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. مدد کے اوپر قادری المدد یا مسولی کے پیر یا کالپی کے پیر ہمیں 2 لڑکے دے دو, جب مرنے کے بعد تم مدد کرو گے تو ابھی کر دو ہماری مدد, سارے مرید جا کے کہیں یہ جائز ہے؟ تو کیا پریشانی کیا ہے؟ تو اب آپ عدم جواز پر دلیل قائم کریے. عدم جواز پر دلیل لڑکا دے دیں گے, کالپی کے پیر صاحب لڑکا دے دیں گے. ارے میں بتا رہا ہوں نا کہ لڑکا دیں یا کالپی والے ہمیں لڑکا دے دو, تو آپ جا کے کہو نا. تو وہ دیں گے کب؟ وہ تو خود مانگتے پھر رہے ہیں, وہ تو خود دنیا بھر میں پیسہ مانگتے, مطلب نذرانے لیتے پھر رہے ہیں. میں کیوں کہوں کہ آپ ان سے مانگیے, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں سے مانگیے, انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا ان بزرگوں کے صدقے میں. اللہ فضل فرمائے گا, یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ یہی تو سب کا عقیدہ ہے, اللہ ان کے وسیلے سے دے گا, وہ تو سب کا. ارے یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ڈائریکٹ مانگنا اللہ نے منع فرمایا, اللہ فرماتا مجھ سے مانگو. ایک بات سنیے, ڈائریکٹ مدد مانگنا, کسی سے یہ کہنا کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ عدم جواز پر دلیل کیا ہے؟ سے کہنا عدم جواز پر دلیل کیا ہے؟ حضرت بہت سے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو نہیں توحید اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگو. ساری حاجتیں ہماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہی پوری ہوتی ہیں, اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے حقیقتاً. لیکن بزرگوں کو جب وسیلہ اللہ نے بنایا ہے تو اب ایسی صورت میں وسیلے سبب کی طرف نسبت, سبب کی طرف ظاہری سبب جو ہوتا ہے اس ظاہری سبب کی طرف نسبت کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے. اس کے عدم جواز پر آپ دلیل قائم کریے. قرآن میں ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا یہاں پر تو نبی کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جب وہ ظلم کریں تو آپ کے پاس آئے, فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, تو وہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے دعا استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں, تو لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. تو اللہ نے وہاں بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس آ کر وہ مجھ سے دعا کریں, یہ نہیں کہا کہ آپ سے دعا کریں یا آپ سے مدد مانگیں. اچھا, اللہ نے یہ کیوں فرمایا تمہارے پاس آئے؟ ہاں بے شک, وہ تو کہیں پر بھی ہوں گے تو وہاں پر سے بھی اللہ ان کی بات سن لے گا. اب حیات نے شاید کو لکھا اور کہا کہ وسیلہ بعد وصال بھی ہم وسیلہ دے سکتے ہیں اللہ کے رسول کا. بالکل صحیح بات ہے. تو وسیلے کا یہ مطلب لینا کہ یا الیاس قاضی المدد یا کالپی کے پیر المدد یا مسولی کے پیر, جنہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے, 1000 باتیں مت کریے, 1000 باتیں مت کریے, مجھے ایک بات بتائیے, اہل سنت و جماعت کا سلف سے لے کے خلف تک تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے, بنا سکتے ہیں, جائز ہے. اور ہم سبب, سنیے میری بات پوری بات سن لیجئے, سبب ظاہر جو بھی ہو اس سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا کسی بھی فعل کی وہ جائز ہے. تو اب جواز نسبت فعل, سبب ظاہر کی طرف فعل کی نسبت کرنا یہ جائز ہے. اس کا ثبوت تو قرآن سے, اقوال ائمہ سے ہوتا ہے. مجھے صرف سبب ظاہر کی طرف فعل کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے, یہ عدم جواز پر آپ دلیل قائم کر دیجئے. جیسے یہ موجودہ دور کے علماء کو چھوڑ کے, موجودہ دور میں جو 200-300 سال پہلے سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر بزرگوں اسلاف میں سے کسی کے قول کو بیان کر دیجئے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا ناجائز ہے. حدیث شریف میں ہے جب صحابہ نے یہ کہا واللہ, اللہ نے چاہا اس کے رسول نے چاہا, تو پھر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ ایسا مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اس کے رسول نے چاہا, بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ ہی نے چاہا. یہ حدیث ہے, بڑی کتاب کی مستدرک کی حدیث ہے, مستدرک کتاب. ارے آپ مجھے وہ بتائیے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جائز نہیں ہے نسبت کرنا. نہیں, واللہ ورسولہ عالم تو صحابہ کہتے تھے, لیکن جب صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ نے چاہا اس کے رسول نے چاہا, تو پھر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ ہی نے چاہا. اسی لیے ہم لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں.
آج تک کوئی بھی بریلوی انشاءاللہ و رسول نہیں کہتا، وہی دیوبندی کہتے ہیں انشاءاللہ، بریلوی بھی انشاءاللہ، بریلوی بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں دیوبندی بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ ان شاء اللہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں تو بریلوی کو چاہیے مجھے وہ بتائیے عدم جواز کی دلیل دیجیے، یہ تو کوئی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے، کسی نے یہ لکھا ہو اسلاف میں سے کہ سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، وہ مجھے بتائیے، کسی نے بھی لکھا ہو؟ جیسے انشاءاللہ و رسول، ارے اس کو چھوڑیے، مشیت سے متعلق ابھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں، یہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا فعل کی یہ جائز نہیں ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے لکھا ہو اس کے وہ بتائیے، یا مجھے بھیج دیجیے گا۔ آپ نے فتاوی رضیہ پڑھی ہے؟ آپ نے میں نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت لکھتے ہیں جواب میں پوری فتاوی رضیہ میرے پاس، فتاوی افریقہ بھی ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی بات سنیے پہلے۔ اعلیٰ حضرت واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں، فتاوی شریف الحق صاحب دیکھیں، واللہ عالم بالصواب، اظہری میاں کا فتویٰ دیکھیں۔ ہم کو حکم ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی بات کہیں تو اس کے آگے ہم یہ لکھ دیں کہ واللہ عالم بالصواب، یہ تو ہمارے لیے حکم ہے، اور اس سے کیا استدلال کرنا، مجھے وہ بتائیے۔ اور جو آج کا الیاس قاضی واللہ و رسول عالم لکھوا ہے، پھر اس کے بارے میں کیا حکم؟ جناب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، جو میں نے آپ سے پوچھا بس اس کا جواب دیجئے کہ سبب ظاہر کی طرف فعل کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ارے یار اسلامی والے واللہ کیسی بات کرتے ہیں آپ بھی؟ آپ تو خود مانتے ہیں کہ ہاں واللہ عالم لکھا اعلیٰ حضرت نے، اور ارے واللہ عالم بالصواب، یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی کوئی سوال کا جواب اگر ہم دے رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ بتا رہے ہیں تو ہم آخر میں یہی کہیں واللہ عالم بالصواب۔ اب جو واللہ رسول عالم یہ ہمیں حکم ہے، اور جو واللہ رسول عالم لکھوا رہا ہے پھر حکم کے خلاف، رسول عالم اگر لکھ رہا ہے تو اس میں نقصان کیا؟ اس کے عدم جواز پر دلیل دیجیے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہمیں حکم ہے، تو حکم کے خلاف کر رہا ہے نا الیاس قاضی۔ کون کر رہا ہے الیاس قاضی؟ جواب میں کہتا ہے واللہ رسول عالم۔ دیکھیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی حضرت بن رہا ہے، مفتی اعظم ہند سے بڑا مفتی اعظم ہند بن رہا ہے وہ۔ دیکھیے میری بات جس پر تھی آپ اس بات کو ابھی بھی ہٹا رہے ہیں۔ لبیک افطار کے نعرے لگوا رہا ہے، میلاد نامہ پڑھوا رہا ہے۔ وہ ہزار ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اس کا جواب دیجیے کہ سبب ظاہر کی طرف فعل کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، یہ کسی سے ہمیں بیان کریے۔ حضرت الیاس قادری دیکھیے اب الیاس قادری فلاں قادری ہمیں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا ہے، آپ استدلال پر بات کر رہے ہیں تو اس پر آئیے۔ مقبول ہے، اب انہیں خوابوں کو کٹوا بھی رہا ہے جن کے۔ ارے بھائی اس پر ہم بعد میں کبھی بات کریں گے، آپ پہلے اس پر آئیے۔ سبب ظاہر کی طرف فعل کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، اسلاف میں سے کسی سے یہ نقل کر کے دکھائیے مجھے۔ اچھا یہ نسبت کر سکتے ہیں کہ میں جو پیدا ہوا ہوں، میرے والد کا نام اختر حسین ہے، تو مجھے لڑکا جو دیا ہے یہ غوث پاک نے دیا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کو جو دیا ہے غوث پاک نے دیا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں سبب ظاہر میں؟ سبب ظاہر کی طرف ہم مجازن نسبت کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن پاک۔ جیسے میں پیدا ہوا، اب ہمارے 3 بھائی ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو 3 بھائی پیدا ہوئے، میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دیجیے پہلے۔ غریب نواز نے دیے ہمارے ماں باپ کو۔ دیکھیے ہمیں قرآن پاک سے کہہ سکتے ہیں کیا؟ ایسا کہہ سکتے ہیں قرآن پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو 3 بھائی سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا جائز ہے ہمارے نزدیک۔ 3 لڑکے یہ غوث پاک نے دیے ہمارے ماں باپ کو۔ بالکل ہم کہنے میں ہمیں اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جب آپ دلیل دو نا قرآن کی کس آیت سے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا وہ قاصد کے حکم میں ہے، وہ کیا وہ قاصد کے حکم میں ہے۔ ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا؟ اگر آپ مجھے یہ بتائیے کوئی لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے ہمارے ائمہ استدلال بہت سارے کرتے ہیں جی، تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاصد کے حکم میں، مجھے یہ بتا سکتے ہیں کسی تفسیر میں مجھے بتائیے قاصد جو ہے وہ سبب ظاہر ہی تو ہے؟ نہیں تفسیر میں ہے صاحب۔ ارے جناب مجھے یہ بتائیے کہ سبب ظاہر ہے نہیں ہے؟ کہ جبریل علیہ السلام نے مریم السلام کو لڑکا دیا، کسی مفسر نے نہیں لکھا، یہی لکھا ہے کہ وہ قاصد کے حکم میں تھے، یہ کہنے میں کہ لے احب لک غلاما زکیہ، میں تم کو دوں گا ایک غلام زکی۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اور اللہ کا قول انہوں نے اپنی طرف نسبت کیوں کر لی انہوں نے؟ اور یہ اللہ نے کہلوایا، اللہ نے کہلوایا۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے، میں نے اسی آیت کریمہ سے مفسرین کرام ہی سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا چاہیے. غلام ولم ينسسنی بشر، انہوں نے جب کہا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ولم اکو بغیہ، پھر آگے اللہ نے کہا قال کذالک، ہاں ایسے ہی قال ربک هو علی حین، وہ اللہ کا ذکر تو آگے قال ربک هو علی حین. پریشانی ہے مجھے یہ بتائیے، لے احابہ لکی غلام زکیہ میں یہ صیغہ متکلم جو ہے اس کی نسبت کس کی جانب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب. ارے آپ ہزار ادھر ادھر گھومتے رہتے، تو پھر تم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، ہزار ادھر ادھر مت گھومو، مجھے صرف ایک ہی بات بتا دو کہ سبب ظاہر کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، اس پر کوئی بھی دلیل قائم کرو، پہلے مجھے بھیج دینا واٹس ایپ پر. میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ سے کون نہیں مانگ رہا ہے؟ اللہ ہی حقیقتاً دینے والا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی حقیقتاً دینے والا ہے. بزرگوں کو تو ہم صرف وسیلہ مانتے ہیں، بس وسیلہ بنا سکتے، اور اللہ رب العزت نے بزرگوں کو تصرف عطا فرمایا ہے اسی کے، تو ان کے لیے جو بھی قدرت ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. حقیقتاً ان کو ہم مصرف مطلب تصرف کرنے والا ہم نہیں مانتے. ولی اللہ جو ہے امام بھی دے سکتے ہیں نا، مومن امام کسی مسجد میں سنی امام، بالکل ان کا روحانی فیضان ہو سکتا ہے. کیا پریشانی ہے اس میں؟ تو پھر مسجد نبوی کے امام کو پھر آپ مومن کیوں نہیں مان رہے؟ جہاں تاجدار کائنات آرام فرما رہا اس امام کو تو بریلی والے مومن ہی نہیں مان رہے. ایسا ہے، میں تو ابھی اس پر، میں نے آپ سے پہلے کیا کہا تھا، میں تو ابھی اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں. مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں، تو پھر مدینہ شریف کا امام اختیار سے کیسے باہر مان رہے ہیں آپ؟ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اگر ہے تو ہم ایسے کوئی امام مانیں گے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے باہر ہے امام اہل سنت ہے، اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے. مجھے تو خیر یہ نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا ہے. نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی نا، اس کو منع تو نہیں کر سکتے نا. میں تو یہ کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت سنی صحیح العقیدہ اگر امام ہے تبھی نماز ہوگی، اس کے پیچھے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو شک کیسے کر رہے ہو؟ شک کیسے کر رہے ہو؟ ہم شک نہیں کر رہے، ہم نے کہا کہ ہمیں تو حال ہی نہیں معلوم ہے، ہم کیوں کہیں کچھ. اب ایک حدیث حاجی دیڑا کوٹا میں اس نے کہا جس حاجی نے نمازیں پڑھی ہیں نمازیں قضا ہو گئی، نمازیں دو رہا ہے، 40 دن کی نمازی کہہ رہا دو رہا ہے. وہ ظاہر کی بنا پر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ غیر مقلد ہے یا وہابی ہے یا کچھ ہے، اس کی وجہ سے کہا ہوگا. امام سے بات ہی نہیں کی، وہ تو عربی بولتے، عربی میں بات تو کر کے دیکھتے، اس کے پراخ چوڑا دیتے، 10 منٹ بات نہیں کر پاتا عربی میں. جناب ایک بات بتاؤں میں، یہ ہمارے مدرسے کا وقت ہے اور آپ ہمارے ساتھ بہت زیادہ وقت بات کر رہے ہیں. 2 منٹ اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس بات پر دلیل قائم کر کے مجھے بھیج دیجیے گا. اگر فتاوی رضیہ کو مانیں گے تو پورے مکہ شریف مدینہ شریف والوں کا کسی کا بھی نکاح نہیں ہو رہا، سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے. وہاں امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، وہاں صحابہ کی اولاد ہے، سب بے نکاحی ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے. ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے انڈیا میں دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھاتے، کندر کی مراد آباد میں دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھایا. بیچارہ عام آدمی تھا، اسے کچھ معلوم نہیں دیوبندی کون ہے. وہ امام کے بعد کہو کہ قاسم ناسی کافر ہے، وہ کافر ہے، اس نے منع کر دیا نہیں کہوں گا، تو کہا کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. کافر سمجھ کے اس کی برات لوٹا دی. کافر کو کافر اگر نہ کہے تو پھر تو وہ تو جب وہ عام آدمی جانتا ہی نہیں ہے بیچارہ کہ نانوی صاحب کون ہے، گنگوئی صاحب کون ہے، آج بھی جب آدمی جانتا نہیں ہے تو پھر اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں اس کو کافر نہیں کہوں گا؟ تو وہ جانتے منع کر رہا ہے، اس کا مطلب جان رہا ہے وہ ان گہرائیوں کو جانتے ہی نہیں تھا بیچارہ. ارے تو پھر اس نے منع کیسے کر دیا؟ گہرائیوں کو نہیں جاننے والا تو سیدھے کہے گا کہ ہاں اگر کسی نے غلط کہا ہے میں اس کو کافر کروں. کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دو، الیاس قاضی پر بھی کفر کا فتویٰ جانے نہیں ہے مراد آباد سے، براہ راست سیدھے الیاس قادری اور فلاں قادری فلاں کے پاس ادھر ہی آ جا رہے ہیں. کتاب بارگاہ صاحب میں مقبول ہے. ارے میں تو آپ سے ایک ہی بات، جو بھی اس کے اجتماع میں گیا دیوبندی بریلوی سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. ایسے شخص کو کیوں بریلوی چھوڑنا ہے یہ سوچ کے کہ اعلیٰ حضرت کے گن گا رہا ہے؟ آلات کے گن گانے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم اصل میں جامع نہیں ہے. مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. صفحہ 1283 پر اس نے فضائل سنت میں لکھا ہے رمضان کی مثال اس نے ظالم بادشاہ سے دی ہے. کفر کا فتویٰ جامع نہیں ہے، مراد آباد سے لگا. پھر یہ کفر معاف کیسے ہو رہا ہے الیاس قاضی پر؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ الیاس قادری، پہلی بات تو ہم کسی کی حمایت ابھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہے تو اس کی نہ حمایت کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. نہیں حضرت آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا ہے،
اس نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا ہے. اس نے صحابہ کرام کو یہ کہا ہے مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں. اس نے تو یہ تک کرا ہے کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کرسی پہ تو اٹھا بھی نہیں ہے. وہ ویڈیو موجود ہے. یہ آپ کے بریلی کے مفتی سلمان صاحب ہیں نا، جو امین شریعت کے لڑکے ہیں، انہوں نے بھی اس ویڈیو کو اٹیک کر کے یہ بتائی یہ بات کہ کرسی پہ بیٹھا ہے. اس کو ایک مبلغ کہہ رہا ہے حضرت اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے سلام کا جواب دے رہا ہے اللہ کے رسول کے. اب آپ بتائیے گستاخی ہے کہ نہیں کرسی پہ بیٹھ کے سلام کا جواب دینا؟ کھڑے ہو کر سلام دیر کرنا چاہیے نا. ہاں اللہ کے رسول جسے سلام بھیجے تو خوشی میں پاگل ہو جائے گا. تو پھر تو یار لوگ جو ہے نا کھڑے ہو کر جو سلام پڑھنے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ تو ایک طریقہ کے انکار کرتے ہیں، لیکن نبی جس کو سلام بھیجے وہ کھڑا بھی نہ ہو. یہاں پر تو یہ اعتراض آپ کر رہے ہیں کہ کھڑا بھی نہیں ہوا، اور جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا اس طریقے پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کو اعتراض نہیں کر رہے. آپ اکیلے میں کھڑے ہو کے پڑھیے. وہ مجموعی طور سے انکار کرتے ہیں، ورنہ وہ سلام پڑھنے کا انکار نہیں کر رہے. اگر اکیلے پڑھنا اگر جائز ہے، اگر دیوبند والوں کو حضور سلام بھیجتے کسی عالم کو تو وہ دیوبند والے بھی کھڑے ہو کے حضور کے سلام کا جواب دیتے اور خوشی میں جھوم جاتے. ارے مجھے ایک بات بتائیے، جمع ہو کے سلام پڑھنا یہ کہاں سے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اولیاء سے ثابت ہے. یہ صرف میلاد شریف میں ہوتا ہے، تو ہم بھی پڑھتے ہیں میلاد شریف میں کھڑے ہو کے سلام. ہمارے طریقہ ہے میلاد شریف میں پڑھتے ہیں، لیکن فجر بعد ظہر بعد یا جمعے بعد یہ صحابہ سے ثابت نہیں، نہ تابعین سے ثابت ہے. علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ سلام، یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، یہ زمانہ خیر القرون سے ثابت نہیں ہے. ارے تو جو چیز اگر خیر القرون سے ثابت نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بلکہ زمانے کے اعتبار سے اس سے لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، تو اس میں کیا حرج؟ تو منمانی تھوڑی کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا. ارے منمانی اس میں کہا ہے، نبی کریم نے تو ارشاد فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. اب ایسے دو اذانیں دینے لگ جاؤں میں، ایک فجر کی دو ظہر کی، تو کیا یہ بھی اس کو بھی یہی کہیں گے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو حسن؟ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، تو دو اذان دینے کو بھی لوگ اچھا سمجھنے لگ جائیں گے. ارے نہیں، بات یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خیر القرون میں نہیں تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ارے جو منصوص علیہ ہے اس پر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ منصوص علیہ پہ تو کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے نا. ہاں صاحب، بڑا ہم تو منصوص علیہ کی طرف آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ بات سنجیدگی سے بات کو سمجھیے. مناظرہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کہتے رہیں. مناظرہ اس چیز کا نام ہے کہ قاعدے سے سنجیدگی سے بات کو دوسرے کی سمجھیے اور بلا وجہ کی باتیں دراز مت کریے. ٹھیک ہے، حق بات تسلیم کرنا چاہیے. بالکل. میں نے آپ نے جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ سے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ آپ مجھے عدم جواز پر کہ کسی فعل کی نسبت سبب ظاہر کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، اس عدم جواز پر ہمارے اسلاف سے کوئی نقل پیش کر دیجئے. جیسے آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، مفتی ہیں، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو مفتی غوث پاک نے بنایا ہے، غریب نواز نے بنایا ہے؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں، آپ کہیں نہ کہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں ان بزرگوں کے فیضان سے، ان بزرگوں کے کرم سے، ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ نے مجھے، ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ نے مجھے عالم بنا دیا. اس میں مجھے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں، یہ جملہ تو صحیح ہے، آپ کا جائز ہے. اچھا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، چلیے میں نے یہ بھی کہا کہ الیاس قاضی نے مجھے لڑکا دے دیا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے عالم بنا دیا. لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہوں نے میرے اوپر نگاہ کرم کر دی. تو اس میں کیا قباحت ہے مجھے یہ بتائیے. تو پھر جب یہ صحیح ہے تو غلط کیا ہے؟ اللہ نے اولیاء کرام کے واسطے سے، وسیلے سے میری مدد فرمائی یا میرے اوپر رحمت نازل کی. یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے یار. ڈائریکٹ مانگنا، اس طرح سے کہنا کہ یا مسولی کے پیر صاحب ہمیں لڑکا دے دیں. ارے یار، آپ تھوڑے سے نا دونوں باتوں کو صحیح سے سنجیدگی سے سمجھیے. انشاءاللہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے. افریقہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا صفحہ 142 میں کہ جب کوئی مصیبت میں ہو
تو وہ کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی سے متوسل ہوگا تو ضرور وہ نبی و ولی اس کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے. کیا پریشانی ہے؟ تو آج تک تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں کبھی تشریف نہیں لائے، نہ کسی نے ان سے مدد مانگی. اور حالات نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی نبی یا رسول، ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جو ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ان کو دیکھ ہی لیں. اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم ان کو کس سے دیکھیں مدد گے؟ مانگیں گی؟ عورتوں سے پردہ کرتے تھے اولیاء کرام، وہ کس سے مدد مانگیں گی؟ تو مدد اگر مانگ رہی ہے تو کوئی ضروری تھوڑی ہے. پردہ تو وہی ہے نا کہ مطلب ہم دوسرے کو دیکھیں، دوسرا ہمیں دیکھے، اسی سے بچنا ہے نا پردہ. ہاں تو اب اولیاء کرام اگر فیضان فرما رہے ہیں، روحانی طور پر مدد فرما رہے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، جیسے عورتیں جب مدد مانگیں غوث پاک سے تو کیا ان کی مدد کے لیے کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ فرماتے تھے عورتوں سے پردہ. ارے تو پردہ مطلب کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ الحمدللہ ہم تو اپنے بزرگوں کو نیک ہی مانتے ہیں. نہیں تو وہ عورتوں کو تو پہچانیں گے نہیں نا، عورتوں سے تو پردہ کرتے تھے غوث پاک، وہ کیسے پہچانیں گے؟ ارے تو پردہ، ارے پتہ نہیں آپ کہاں پر ہے کہ پہچانیں گے نہیں. مجھے تو آپ سے آج گفتگو کرتے ہوئے بڑے عجیب سا لگ رہا ہے. ہاں مطلب کیسی بات کر رہے ہیں آپ کے پردہ. آپ روشن دماغ ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت بڑے محقق ہیں اور آپ نے اچھی سنجیدگی سے بات کی. میں تو مانتا ہوں کہ علامہ طاہر قاضی سنی ہے ہمارے عالم میں. اب کوئی اگر انہیں دیوبندی بنا تو وہ جانے. میں ابھی کسی پر نہیں جا رہا ہوں اور نہ میں مسجد نبوی کے امام کو مومن سنی مانتا ہوں، امام حرم کو. آپ مانیے جو بھی کہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہتے رہیے. بس یہ کہ آپ کا سنی ہونا اگر ہمارے نزدیک ثابت ہے. میں کٹر سنی بریلوی ہوں، میں نیازی بریلوی ہوں. چلیے خیر، چلو صاحب ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. شکریہ صاحب، ٹائم دیا آپ نے ماشاءاللہ. اور